हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूं मिर्ज़ा और मेरे साथ है संगे सैरंग, वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद। दोस्तों, आज एक खबर बहुत चल रही है इंडियन मीडिया पे भी और पाकिस्तान में भी कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अभी असेंबली बनी है, ये पीपल पार्टी की हुकूमत बनी है वहाँ पे। तो उन्होंने असेंबली में एक करारदाद मंजूर की है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आईनी अबूरी सूबा बनाया जाए और एनएफसी अवार्ड में भी उनको हिस्सा दिया जाए और उनको कौमी और असेंबली और सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। एक ऐसे वक्त में जब गिलगित बल्तिस्तान मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है और ये सारा मुकदमा यूनाइटेड नेशन में पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान का जो इक़दाम है इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर जानने के लिए बात करेंगे संगे सैरंग जी से। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर गिविंग मी द चांस। यू वेलकम। ये कैसे देख रहे हैं आप इस मसले को? एक तरफ पीओजेके में इतनी शदीद मज़ामती तहरीक चल रही है और दूसरी तरफ ये चूरन बेच रहे हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान को बड़े हुकूक मिलने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखें, ये जो असेंबली है इसमें अक्सरियत इस वक्त पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी अगर आप उनकी जो लीडरशिप है उनके बयानात देखें पिछले 1-2 साल से, तो वो वही बातें कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी कि जी हमें आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान पीओजीबी या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख जो है इसके 2 सूबे बना दिए जाएं, टेम्परेरी बना दिए जाएं, परमानेंट जो भी हो, लेकिन उनका हमारे अपने सिस्टम में आइन के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आपको पता है चाइना के साथ इनके रिश्ते बहुत मजबूत हुए और गिलगित बल्तिस्तान की जो सड़क है जो चाइना को जाती है, जिसके बगैर पाकिस्तान को कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, उसकी काफ़ी अहमियत जो है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उसको चाइना भी चाहता है कि किसी हद तक उसको लेजिटिमेसी मिले। कराकोरम हाईवे फिर चूंकि गिलगित बल्तिस्तान जी कराक्रम हाईवे सी पैक जो राउट है इस वक्त कॉरिडोर है, फिर चूंकि इंडिया जो है वो क्लेम करता गिलगित बल्तिस्तान को एज इट्स इंटीग्रल पार्ट लेटर ऑफ एक्सेशन की वजह से, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से, तो वो इंडिया को एक लीगल बॉर्डर देता है अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान जो है उसको डिस्करेज करना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी सूरत भी जो है ना, और चाइना भी नहीं चाहता कि किसी सूरत भी इंडिया जो है वो मुसलसल इस उम्मीद में रहे कि हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर रिस्टोर होगा। फिर अभी इंडस बॉर्डर ट्रीटी है, उसकी वजह से आप देखें कि इंडिया ने उसको अबेंस में रखा है, मुलतवी किया है। तो उसकी वजह से पानी के ऊपर जो एक दावा है पाकिस्तान का कि जी ये ज़मीन हमारी है, इसका जो है ना जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडस वैली हमारी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो पनप रही है, नर्चर हुई है इंडस के पानी के ऊपर। तो ये जो हज़ारों साल की जो सिविलाइजेशन को क्लेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इसी गिलगित से आए हुए दरिया, बल्तिस्तान से आए हुए दरिया के ऊपर आई है और ये दरिया तो आ रहा है तिब्बत से आ रहा है, इसमें इंडिया का क्यों क्लेम है, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये जो सारी बातें अगर आप एक फ्रेम में ले आएँ तो फिर आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान जो है ना मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा है। और जो ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई गिलगित में, इन्होंने आगे से जो है ना एक करारदाद पास कर दी। अब आपको और मुझे पता है, शायद इंडियंस को ना पता हो, शायद पाकिस्तान के लोगों को ना पता हो, आपको और मुझे पता है कि इस असेंबली की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। आपको और मुझे ये भी पता है कि इनके पास किए हुए रेजोल्यूशंस की कोई हैसियत नहीं है। माजी में भी इन्होंने कितने रेजोल्यूशन पास किए। जब 2009 में इन्होंने पहली दफा प्रोविजनल सेटअप दिया था, जब आसिफ जरदारी के ज़माने में, तो वो जो प्रोविजनल सेटअप है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। ये कोई नया प्रोविजनल सेटअप इसके ऊपर मजीद क्या इसके ऊपर जो है ना डाले रखेंगे इसके ऊपर। तो प्रोविजनल सेटअप तो ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से एक चीफ मिनिस्टर आ गया। नहीं तो आपको पता है पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक प्रोविजनल सेटअप दिया था जिसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे होते थे। उसको इन्होंने अपग्रेड करके कहा जी हमें गवर्नर रखेंगे और गवर्नर जो है ना उसके नीचे एक चीफ मिनिस्टर होगा, काबीना होगी, और ये उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजनल सेटअप बना दिया है।
اب اس پروویژن سیٹ اپ سے زیادہ ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. اسی کو بار بار 3-4 سال بعد جو ہے نا اس کو ایک رینیو کیا جاتا ہے عہد وفا جو ہے, تاکہ مقامی لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائیں. اس وقت جو پی او جے کے میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مایوسی ہے, اور گلگت بلتستان کے اندر سے آزادی کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو وہ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک دم یہ دوبارہ سے شوشہ شروع کیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ پاکستان کی اسمبلی میں جائے گا تو پھر اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کے پاس آلریڈی پانی کی بہت زیادہ کمی ہے. سندھ کے پاس آلریڈی پانی کی بہت زیادہ کمی ہے, اس کا آدھے سے زیادہ صوبہ جو ہے نا وہ بنجر ہو چکا ہے. چولستان کے پاس کوئی پانی نہیں ہے. کے پی کے جو ہے نا وہ مزید جو ہے اس پانی کو پنجاب کو دینے یا کسی اور صوبے دینے کو تیار نہیں ہے. اب وہ کہاں سے گلگت بلتستان کو اس میں سے شیئر دیں گے جہاں سے سارا کا سارا پانی آ رہا ہے؟ یہ تو یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک سموک سکرین ہے. اس کو کچھ مہینے کچھ سال چلائیں گے تاکہ ایک وابلہ سا رہے, ایک شور شرابہ رہے, اور اس کے بعد پھر یہ باقی جو ماضی کی ساری جو قراردادیں ہیں ایک ڈمی اسمبلی کی, اسی طرح یہ بھی جو ہے نا فزل آؤٹ ہو جائے گا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو پی او جے کے میں اس وقت صورتحال کھڑی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. گلگت بلتستان میں تو کئی دفعہ لوگ اس طرح سے سڑکوں پہ نکلے ہیں, لاکھوں کی سنکھیا میں نکلے ہیں, پروٹیسٹ بھی کیے ہیں, دھرنے بھی دیے ہیں, ہڑتالیں بھی کی ہیں, اور یہی تصور کیا جاتا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ زیادہ مزاحمت کار ہیں بنسبت سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگوں سے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک عجیب سی خاموشی ہمیں نظر آتی ہے, اور یہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں یہ بھی وہی ہیں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں نا, مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے. یہ گلگت بلتستان کی انڈیجنس پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں, ان کو تو یہ حصہ ہی نہیں لینے دیتے. تو پھر اس وقت گلگت بلتستان میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ لیکن گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے جیل میں ڈالا. ابھی بہت سے لوگ جیل میں ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جیل میں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے وہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو عوام کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں ملی, کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ فنڈ جہاں سے آتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, مسلم لیگ کی, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف, تو ان کے ساتھ پھر وہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے اسمبلی کا اس میں پھر ان کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں فنڈز آ سکیں. ماضی میں بہت سے لوگوں نے آزاد لوگوں کو الیکشن میں جو ہے نا موقع دیا, چانس دیا, اور وہ لوگ اس حساب سے وہاں ترقیاتی کام نہیں کر سکے جس طریقے سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کر سکی ہے. تو اس وجہ سے یہ مجبور ہیں لوگ کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے گلگت بلتستان کے اندر, میرپور مظفر آباد کے اندر پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی حصہ نہیں لے سکتی, کیونکہ جہاں پر پاکستان کا اپنا آئین اپلیکیبل نہ ہو وہاں پر پاکستان کا کوئی بھی آئینی ادارہ جو ہے وہ اپنی کارروائی یا اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. اس میں پاکستان کی جوڈیشری ہو گئی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی, پاکستان کے سارے دوسرے بیوروکریٹس ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو غیر قانونی طور پہ یہ ہمارے علاقوں میں آگے براجمان ہو جاتے ہیں, اور سارے کے سارے ٹاپ چیف سیکرٹری سے لے کر سارے کے سارے نیچے سے آتے ہیں, ان کے اپنے فائنانس کے ہو گئے یا دوسرے اہم عہدوں کے, یہ بدماشی جو ہے اس کی وجہ سے مقامی لوگ بہت فرسٹریٹ ہیں, اور آپ کے میرپور مظفر آباد میں بہت فرسٹریٹ ہیں. تو اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا الیکشن ہونے والا ہے اس میں یہ وہ پالیسی استعمال کریں گے جو انہوں نے بلوچستان میں کی ہے. بلوچستان میں جب مقامی لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ پھر اپنے ڈمیز کھڑے کرتے ہیں. یہ جو ان کا چیف منسٹر کیا نام ہے اس کے, جو بگٹی ہے, سرفراز بگٹی, اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کو پتہ نہیں 4-4, 5-5, 8-8 ہزار کے حساب سے ووٹ جو ہیں دلوا دیتے ہیں. حقیقتاً ان کو اپنے حلقے سے 500 بندہ بھی ووٹ نہیں دیتا, سب بائیک آؤٹ کر کے بیٹھتے ہیں. پھر یہ اپنے بیلٹ باکس بعد میں بھر کے ان کو 40,000 50,000 پہ پہنچاتے ہیں. تو یہی کام مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کے میرپور مظفر آباد سائٹ پہ بھی ہونے والا ہے. اور اگر یہ جو ان کی ریلی ہے یا ان کی مزاحمت ہے, ان کا دھرنا ہے, یہ ختم نہیں ہوا تو یہ الیکشن جو ہے نا یہ اس کو صحیح معنوں میں ایک جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے
انبائس ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ اس طریقے سے وہ وہاں پر اس کو جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کو بہت شدید عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو چودھری یاسین ہے پیپل پارٹی والے، ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ پھر شاہ غلام قادر جو ہے اس کو 3 مختلف جگہ پہ لوگوں نے کنفرنٹ کیا، بڑی مشکل سے وہ جان بچائی اس نے۔ جو سابق پرائم منسٹر ہیں فاروق حیدر، ان کو ایک دکان میں گھس کے شٹر نیچے گرا کے اپنی جان بچانی پڑی۔ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور کل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنویر الیاس جو سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کی اوپر باقاعدہ حملہ ہوا اور انہوں نے پھر فائرنگ کی لوگوں کے اوپر، جس میں جوابی فائرنگ بھی کہتے ہیں ہوئی، اور ایک ان کا شخص ہلاک اور کئی درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں الیکشن کیسے ہو جائے گا سر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ حملہ کر سکتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سپورٹرز۔ جی، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ان کی آپس میں کوئی صلح نہ ہوئی اور کوئی فیس سیونگ کوئی نہ مل سکی، تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، 3 مہینے کے لیے آگے کر دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک ڈمی اسمبلی ہوتی ہے، سارا ہاں کنٹرول تو ویسے بھی اسلام آباد میں ہے، بالکل۔ وہ آلریڈی ان کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ الیکشن کبھی بھی نہیں کراتے، فرض کریں، تب بھی ان کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان کا۔ یہ تو الیکشن کراتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ یہ آزاد جموں کشمیر ہے، یہاں پر آزادی ہے، یہاں پہ اٹانومی ہے۔ حالانکہ جس حساب سے قتل کر رہے ہیں، یہ ایک آکیپائڈ لینڈ ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اب بھی اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں تقریروں میں اپنی، عوامی ایکشن کمیٹی والے۔ ان کو پاکستان سے امیدیں لگانا بند کرنی چاہیے، ان کو اس کو پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کہنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی کسی بھی ملک میں ان کو جو ہے نا ایک ایگزائل گورنمنٹ بنانی چاہیے، جس میں گلگت بلتستان کو بھی وہ ریپریزنٹیشن دیں۔ اور میرے خیال میں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے مزید کوئی امید لگانا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس نے جو بلوچستان میں کیا وہی ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ پاکستان اور چائنا نے مل کر جس حساب سے فیوچر دیکھا ہے اس علاقے کا، تو اس کے خلاف آپ کو مزاحمت دینی پڑے گی، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کبھی جیت نہیں سکتے۔ بہت شکریہ سنگے سیرنگ جی ہمارے ساتھ آج جڑنے کا، اور بڑی اچھی آپ نے انالیسس کی، بڑی اچھی جانکاری دی ہے۔ درشکوں، آنے والا جو ٹائم ہے وہ گلگت بلتستان اور پی او جے کے دونوں کے لیے بڑا اہم ہوگا، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں علاقوں میں نیریٹو ہے، اینٹی انڈیا نیریٹو، جس کو پاکستان نے بڑی آبیاری کی ہے 78 سال، اس کا بھی تریاق کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔